بتانا چاہتا ہوں اگر میری گفتگو سے دائیں بائیں کسی کو مروڑ اٹھے، کسی کو تکلیف ہو، تو میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے، چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا نہ کرے، اگر جرأت ہے تو کھڑا ہو کے سوال کرے۔ Hidden Tracks۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ فلاں کتاب گھر جا کے کھول کے دیکھ لینا، گھر نہیں، ایتھے ہی ایٹ دی اسپاٹ ایسے کھول کے دکھاؤں گا، اس لیے میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں۔ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور۔ کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے میدان والا ہوں۔ اکمل شاہ جی، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ وہ یارو میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، میں بخاری پڑھ کے سناتا ہوں، میں مسلم پڑھ کے سناتا ہوں، میں ترمذی، میں نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، علامہ علوسی، فخر الدین رازی، قاضی ثناءاللہ پانی پتی، مولانا مدودی، ابن ابی حاتم، فخر الدین رازی۔ اوہ میں قرآن اور حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، مولوی صاحب کہتے ہیں گستاخی نہیں سمجھ رہے۔ اور میں تو جسٹ ریڈر ہوں، میں تو نقال ہوں، میں تو قاری ہوں مولوی صاحب۔ اگر میں پڑھنے والا گستاخ ہوں تو لکھنے والا گستاخ کیوں نہیں؟ اور ان کی علمی قابلیت اتنی ہے، مجھے جملہ کہنے دے، ان کی اوقات اتنی ہے، ان کی حیثیت اتنی ہے کہ 2 منٹ یہ ٹک نہیں سکتے میرے سامنے۔ یہ چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، نیچے سے لے کے اوپر تک ایک ایک کا نام لے لے کے میں نے چیلنج کیا۔ میں نے کہا مولوی ایف آئی آر نہ کٹوا، پرچے نہ کٹوا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچا ہے تو دلیل لے کے آ، دلیل لے کے آ، دلیل، ایویڈنس لے کے آ، برہان لے کے آ، ریفرنس لے کے آ، تو آ تو صحیح۔ اور اوقات ان کی اتنی ہے اکمل شاہ جی، ہائی کورٹ کی پہلی پیشی پہ ان کی بولتی بند، علم گیا۔ یہ گھر میں بیٹھ کے جو بڑکے مارتے تھے، وہ لال سے لے کے پیلی مسجد تک سارے اکٹھے ہو گئے۔ جج نے پہلا سوال کر دیا، جج نے کہا طارق محمود باجوہ حافظہ اللہ تعالی، ہائی کورٹ کا جج، اس نے کہا بھائی کیا گستاخی کی قادری صاحب نے، ورڈنگ بتاؤ، گستاخی بتاؤ۔ جی ان پر کراچی پہ بھی ایف آئی آر ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا یہ کراچی کو چھوڑو، اس کی بات کرو، وہ پنڈی والی میں بات کرو۔ جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، جج صاحب نے کہا کیا گستاخی کی ہے بتاؤ۔ جی انہوں نے کہا جی فتح مکہ پہ جنہوں نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا وہ طلقاء تھے۔ کیا تھے؟ تو جج صاحب نے پوچھا یہ طلقاء کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے جی وہی کہتے ہیں کہ طلقاء کا معنی ہے آزاد کیے ہوئے لوگ۔ تو جج صاحب نے کہا اس میں گستاخی کہاں ہے؟ وہ کہتے جی انہوں نے کہہ دیا جی طلاق یافتہ۔ تو جج صاحب نے کہا کہ طلاق یافتہ کا بھی یہی معنی ہوتا ہے آزاد کیے ہوئے۔ گستاخی بتاؤ، کسی کو گالی دی ہے؟ نہیں۔ کسی کا نام لے کے لعنت بھیجی ہے؟ نہیں۔ کسی کی کردار کشی کی ہے؟ نہیں۔ تو جج نے کہا بیل گرانٹیڈ۔ نہیں سمجھ رہے؟ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو پہلے گستاخی ثابت تو کرو۔ اور یہ صرف 2 نمبری ہے گستاخی کا، یہ جو چورن بیچتے ہیں نا، یہ فقط آل محمد کے غلاموں کے لیے۔ خود حضور کی بارگاہ میں گستاخی کرتے رہتے۔ ان کو حضور کی بارگاہ میں جو گستاخیاں ہوتی ہیں پتہ کیوں نظر نہیں آتی؟ ان کے پیر ہی وہ ہیں جو محمد کے گستاخ تھے۔ جن کو بارگاہ مصطفیٰ کے آداب کا نہیں پتا تھا، یہ بارگاہ مصطفیٰ کے آداب ہیں، آوازیں پست رکھنی ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ کے آداب ہیں، ٹو بی فرینک نہیں بلانا، نبی کا پلو نہیں کھینچنا، یہ بارگاہ مصطفیٰ کے آداب ہیں، حیا کرنی ہے، نظریں نیچے رکھنی ہے۔ اور جب ان کے بڑے پیر محمد کے گستاخ تھے تو یہ بھی تو گستاخ ہی ہوں گے۔ اب میں ایک بات کرتا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں سے جو مجھے ابھی باہر بھی ملے۔ اہل سنت میں کہا جاتا ہے یہ 4 خلفائے راشدین ہیں، 4۔ کم سنی ہے جو حسینی سنی ہے وہ کہتے نہیں 5 ہیں، وہ مولا حسن بادشاہ سرکار کو بھی شامل کرتے، لیکن اوورآل کہتے ہیں 4 خلفائے راشدین۔ بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں یہ جو پہلے خلیفہ راشد ہے وہ لوگ جنہوں نے ان کو نہیں مانا، ان کی بیعت نہیں کی،
وہ مرتد تھے. نہیں سمجھے. بے شک صحابہ ہی کیوں نہ ہو, مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, بندہ چھوٹا نہیں. وہ پہلے دور خلافت میں خالد بن ولید کو بھیجا گیا, جا کے ان کا سر کاٹ دیا, سر چولہے پہ رکھ کے کھانا تیار کیا گیا. آگے اور بھی بڑا کچھ لکھا ہے, وہ چھوڑ رہا ہوں, نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے. یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں, یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری. مالک بن نویرہ کہتے تھے میں اللہ کو مانتا ہوں, رسول کو مانتا ہوں, زکوٰۃ کا منکر نہیں. میں ابو بکر کو خلیفہ ہی نہیں مانتا تو زکوٰۃ کیوں دوں؟ نہیں سمجھ رہے. وہ کہتے ہیں حضور نے مولا کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ یہ خلیفہ ہے میرے بعد, یہ میرا نائب ہے, یہ میرا جانشین ہے, یہ میرا وصی ہے, تو میں زکوٰۃ کا منکر نہیں. نہیں سمجھ رہے. تو سر کاٹا نا, بولے یار سر کاٹا کس کا؟ صحابی کا. مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی وہ مرتد ہو گئے تھے. عجیب بات ہے مولوی صاحب, ایک طرف کہتے ہو ہر صحابی نبی جنتی جنتی, دوسری طرف کہتے ہو وہ صحابی بھی تھے مرتد ہو گئے. اس کا مطلب ہے صحابیت میں یہ گنجائش تو نے رکھی ہوئی ہے کہ صحابی مرتد بھی ہو سکتا ہے. یہ نعرہ لگاتے ہیں ادھورا, میں کروں پورا. میں بھی کہتا ہوں ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر دشمن علی لعنتی لعنتی. میرے مصطفیٰ کریم کے وہ سارے صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے, وہ صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں نا مولوی صاحب, ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. کوئی ٹھیکیدار نہ بنے صحابہ کا. صحابہ کے جھنڈے اٹھانے والوں, ان کے نام پہ مساجد کے نام رکھنے والوں, مدارس کے نام رکھنے والوں, بیٹوں کے نام رکھنے والوں, پوتوں کے نام رکھنے والوں, ان کے عرس منانے والوں, بے خطا کے نعرے لگانے والوں, لگاؤ. لیکن میں کہتا ہوں تم کو حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت عمار کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت جابر کیوں نظر نہیں آتے؟ عبداللہ ابن مسعود کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت حذیفہ کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت سلمان کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت بوذر کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے نظر نہیں آتے محمد کے صحابہ تھے, علی کے غلام تھے. جزاک اللہ جزاک. اور یار ہے تے کوئی گل نہ ہوئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیاں, تے وچوں وچوں نہ مان. ہم حضور کے صحابہ کے نوکر ہیں, کوئی ٹھیکیدار نہ بنے. تو کہتے ہیں جی پہلے خلیفہ کے دشمن بھی مرتد, دوسرے کے بھی مرتد, تیسرے کے بھی مرتد. نہیں سمجھ رہے. کہتے ہیں جو حضرت عثمان سے لڑے ان کو شہید کیا مرتد, جو حضرت عمر سے لڑے وہ بھی مرتد, جو حضرت ابوبکر سے لڑے مرتد کہتے رہو. اور کہتے ہیں جو مولا علی سے لڑے رضی اللہ. نہیں سمجھ رہے. تو یارو وہ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو, وہ معیار تو ایک رکھو, وہ کسوٹی تو ایک رکھو, وہ دیکھنے والی آنکھ تو ایک رکھو, وہ پیمانہ تو ایک رکھو. یار جس اصول سے تم تینوں خلفاء کے دشمنوں کو دیکھتے ہو, اسی اصول سے علی کے دشمنوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ مطلب ہے گل وچ ہور پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. اگر یہی بندے جن کو ڈیفینڈ کرتے کرتے مولوی تھکتا نہیں نا, اگر یہی بندے وہ تینوں خلفاء سے لڑے ہوتے, انہوں نے کبھی بھی ان کا دفاع نہیں کرنا تھا. میں ملتان خطاب کر رہا تھا تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے تو ایک مولوی صاحب آگے, چونکہ وہ اہل سنت کافی تعداد میں آتے ہیں میں جہاں جاتا ہوں, اور پوری دنیا میں تبلیغ کا بڑا اثر ہو رہا ہے. چھوڑو میں کیا وہ باتیں سناؤں آپ کو. ایک مولوی صاحب آگے کہتے قادری صاحب آپ جو بیان کرتے زیادتی کرتے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے جی اگر مولا علی تینوں خلفاء کے دشمن ہوتے, انہوں نے زیادتی کی تھی, تو تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر تلوار اٹھاتے تمہیں پتہ چل جاتا حق علی کے ساتھ ہے. میں کہ مولوی پکا رہی. تو کہہ رہا ہے کہ علی علیہ السلام اگر پہلی خلافت میں تلوار اٹھاتے, دوسری میں اٹھاتے, تیسری میں اٹھاتے, حق واضح ہو جاتا, ہمیں پتہ چل جاتا علی حق ہے, تو لہذا ہم علی کی طرف جاتے, ان کی طرف نہ جاتے. انہوں نے تلوار ہی نہیں اٹھائی تو لہذا وہ بھی حق تھے. میں کہ مولوی پکا نہیں. میں کہ ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تو یہ تیرے لیے قابل قدر ہیں, تو جس کے خلاف اٹھائی ہے اس کو چھوڑ دیا. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. وہ یارو یا تو اس کو چھوڑ دیتے نا کہ بھائی علی نے تلوار اٹھا لی ہے تو معیار علی ہے, تو لہذا ان کو چھوڑ دیتے. تو چھوڑا تو پھر بھی نہیں تو نے. جب دیکھیں تیری زبان پہ قصیدہ ہی ان کے, ذکر ہی ان کا, چرچہ ہی ان کے, زبردستی ان کو جنت میں تن رہے ہو. علی کا دشمن جنت میں کیسے جائے گا؟
کائنات کا سب سے بڑا مذاق ہے یہ، جوک ہے یہ، کہ دشمن ہو علی کا اور جائے جنت میں۔ توبہ توبہ، ایڈا ہنیر نہیں ہو سکتا۔ آل محمد کے دشمنوں کے قصیدے پڑھ کے خدا کی قسم یہ کہتے ہیں ہم آل محمد کو مانتے ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ سارا سال یہ ممبروں پہ بیٹھ کے سرکار ابو طالب پہ بھونکتے ہیں۔ میں سادات کو کہتا ہوں، یکمل شاہ جی میرے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ جو سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بھونک رہے ہیں نا ملا ملوانے 2 ٹکے کے، جن کو گھر والے دوسری بار سالن بھی نہیں دیتے، یہ سادات نے جو امن کی خاطر، یار جو سادات ادام ہے انہوں نے امن کی خاطر چلو دفع کرو، چلو دفع کرو، چلو دفع کرو، شاہ جی ہاتھ جوڑ رہا ہوں غصہ نہ کیجیے گا، سادات نے امن کی خاطر اتحاد بین المسلمین کے ٹائٹل کے لیے دفع کرو دفع کرو دفع کرو، ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ محمد کے رب پہ بھونکتے ہیں۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ سرکار ابو طالب، اوے ناروان والو، سرکار ابو طالب وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے، وہ وجود ہے، وہ پیکر ہے، وہ پرسنالٹی ہے، جن کی ایک انگلی میں نبوت، دوسری انگلی میں امامت، نبوت اور امامت کے رب کا نام ابو طالب ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آپ پریشان ہو گئے، قادری صاحب آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام کو رب کہہ دیا۔ اوئے رب، اوئے رب اللہ کا صفاتی نام ہے، ذاتی نہیں۔ چلو تم کو سرکار ابو طالب علیہ السلام کو رب کہنے سے جو مروڑ ہے، پڑھ قرآن۔ اللہ نے نتھو خیرے لنڈی بچی دے پیوان بھی رب کیا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو سرکار ابو طالب کی ذات کی طرف منہ کر کے بھونکتے رہتے ہیں، تو یہ پھر بھی گستاخ نہیں۔ ایک وہ لانتی تھا سیدہ کائنات کی طرف منہ کر کے بھونکا تھا، وہ پھر بھی گستاخ نہیں۔ مولا علی علیہ السلام کو ان سے افضل کہتے ہو جو 7 سال تک بھی کفر میں رہے، پھر بھی تم اہل بیت کے محب۔ میرا قصور پتہ کیا ہے؟ یہ جو لٹھ لے کے میرے پیچھے چڑھ گئے ہیں، واللہ باللہ تاللہ میں نہ کسی کی گستاخی کرتا ہوں، نہ کسی کو گالی دیتا ہوں، نہ گلوچ دیتا ہوں، کچھ نہیں کرتا۔ ایک ہی جرم ہے میرا، نہ میں نے نئی حدیثیں گڑھی ہیں، ایک ہی کام میں نے کیا ہے، جو ہماری کتابوں میں آل محمد کے دشمن چھپے ہوئے تھے نا، میں نے کھول کے ان کو ننگا کر دیا، بس یہ کام میں نے کیا۔ ان کا راز فاش کر دیا ہے، ان کو ایکسپوز کر دیا ہے، دنیا کو بتایا ہے آل محمد کے دشمن کے چہرے پہ جان لو۔ مجھ سے جیل کے، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، اڈیالہ جیل کے سب سے بڑے آفیسر نے اکمل شاہ جی مجھ سے سوال کیا، میرے سیل کے بالکل سامنے کھڑے ہو، قادری صاحب آپ نے کون سی گستاخی کر دی؟ آپ آگے، آپ تو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں۔ تو میں نے ان کو ربائی میں جواب دیا جو میں نے رات لکھی تھی۔ انہوں نے پوچھا نا آپ کیوں آگے، تو وہ کیوں کا جواب میں نے ربائی میں دیا۔ میں نے کہا لے کر ذکر علی کا ثواب آیا ہوں۔ وہ یارو، ذکر علی عبادت نہیں، عبادت ہے، عبادت ہے تو عبادت کا ثواب بھی ہوتا ہے۔ چلو کسی کو مجھ پہ یقین نہیں، مجھے دفع کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی مان لو، ان کے والد حضرت ابوبکر کی مان لو، یہ دونوں کہتے باپ بیٹی، وہ کہتے پاک محمد نے فرمایا تھا علی علی کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ مولوی صاحب خطبات جمعہ میں سپیکر آن کر کے کہتے ہیں ویکھو شیعہ، نہ داڑھی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ زہد، نہ ورع، نہ تقوی، نہ طہارت، سارا دن مجلس میں بیٹھ کے علی علی کرتے رہتے، کی فائدہ؟ وہ ان پڑھے لکھے جاہلوں کو بتائے ہم علی علی نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یاروں کوئی بندہ ساری رات کہتا رہے قرآن قرآن قرآن، نہیں سمجھ رہے، بخاری بخاری، مسلم مسلم، بلال بلال، جابر جابر، عثمان عثمان، عمر عمر، ابوبکر ابوبکر، ساری رات کہتا رہے۔ آپ کہے علی 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 علی۔ یہ جتنی بار آپ نے علی علی کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا میری کیا اوقات ہے، یہ ان کا فرمان ہے جن کے منہ میں خدا بولتا ہے۔ یہ جتنی بار علی علی کہا ہے، اس نے اتنی بار عبادت لکھی ہے۔ پتا چلا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو بندہ ساری زندگی علی علی کر کے جائے گا، علی کے فضائل، علی کے خصائص، علی کے مناقب، علی کی عظمتیں، علی کی رفتیں، علی کی عظمت کے ڈنکے بجا کے جائے گا، قیامت کے روز جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا،
اس پہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ علی علی کر کے آیا ہے، اس پہ لکھا ہوگا اللہ کی عبادت کر کے آیا۔ میں نے کہا لے کر ذکر علی کا ثواب آیا ہوں، اکمل شاہ جی، لے کر ذکر علی کا ثواب آیا ہوں، دے کر کتاب الہی سے جواب آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا نا کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا پوچھتے کیا ہو؟ میری اسیری کا سبب پوچھتے کیا ہو؟ میری اسیری کا سبب کر کے دشمن حیدر کو بے نقاب آیا ہوں۔ میں نے سنی بھائیوں کو بتا دیا ہے، اوے اے تواڈے یار نہیں دشمن دے۔ پچھلے سال لندن میں ایک سید بزرگ ملے مجھے، سنی تھے، وہ کہتے قادری صاحب 80 سال میری عمر ہو گئی ہے، 20-25 سالوں سے میں ہر عالم دین کو سن رہا ہوں، ایک بندہ نہیں چھوڑا، یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ تو آج تک کسی مولوی نے بتائی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ باتیں ہم کریں تو شیعت پروموٹ ہوتی ہے، نہیں سمجھ رہے، شیعت کو تقویت ملتی ہے، تو لہذا شیعہ کی زیادتی کرنی ہے۔ اوے میرے سنی بھائیو، اوے رب دا واسطہ دے، شیعہ کی زد میں آل محمد سے منہ نہ بولنا۔ اگر انسان کے عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے، تھاٹ سے آل محمد نکل جائے، نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ قیام بچتے ہیں، نہ رکوع بچتے ہیں، نہ سجود بچتے ہیں، نہ ایمان کی رتی بچتی ہے۔ ایمان تو نام ہی اس گھر کی غلامی کا ہے۔